السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ دھار اور چولستان میں بھوک، وزیر اعظم ہاؤس میں زرداری صاحب کے لیے ٹکے کباب اور بریانیاں۔ طالبان کا جنگ بندی میں توسیع سے انکار۔ کبھی وردی کبھی شیروانی، پاکستانی اشرافیہ کی وہی کہانی۔ بلاول کا بہت جلد پنجاب سے سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کا اعلان۔ بالآخر آج وہ ملاقات ہو گئی وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان، جس کا گزشتہ 2 دنوں سے چرچا ہو رہا ہے۔ بہت اسپیکولیشن ہوئی اس ملاقات کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے اسے یہ قرار دیا کہ یہ سیاستدان صف بندی کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاسی حکومت اور جو اس وقت عسکری قیادت ہے اس کے درمیان اختلاف ہے۔ 2 اہم معاملات، ایک طالبان کے ساتھ مذاکرات اور دوسرا جو سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمے کا معاملہ ہے۔ آج ملاقات کے بعد جو خبریں آئیں، جو گفتگو سامنے آئی، اس میں یقین دلایا جناب نواز شریف صاحب نے کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اور جو صوبائی خود مختاری ہے اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ہے اس میں جو ترامیم تجویز کی گئی ہیں وہ کر لی جائیں، تو اس آرڈیننس کو، اس بل کو مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جناب سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ آئین اور قانون سے کوئی شخص بالا تر نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس معاملے پر جو نواز شریف صاحب کا موقف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی سپورٹ کی۔ دوسری جو اہم بات ہوئی اس میں پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جو اے پی سی کے فیصلے تھے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ گویا جو اس وقت معاملہ فوج اور سیاسی حکومت کے درمیان پھنسا ہوا ہے، کچھ قیدیوں کی رہائی کے معاملے سے، مذاکرات کو آگے چلانے کے حوالے سے اپنا وزن جناب آصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالا۔ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آگے چل کر، کیا ہو سکتا ہے، آج گفتگو کریں گے۔ جناب ضیاء الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب ضیاء الدین صاحب کی جانب۔ ضیاء صاحب، آج ملاقات ہو گئی اور واضح طور پر کہا جو زرداری صاحب ہیں ملاقات میں کہ وہ اے پی سی کے فیصلوں کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ گویا جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش ہے پاکستان کی اس وقت سیاسی حکومت کی، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، لیکن ایک اس معاملے پر فوج کے ساتھ تو چل رہا ہے اختلاف قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے۔ کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس کا؟ نہیں، یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جو اختلاف ہے فوج کے ساتھ، جو کھل کر تو فوج نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اسپیکولیشنز یہ ہیں کہ قیدیوں کو چھوڑنے میں انہیں اعتراض ہے۔ جب مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو قیدی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی جس کا کنکریٹ ثبوت آپ لے جائیں کورٹ میں پیش کریں کہ بھائی اس آدمی نے اتنے قتل کیے، اس نے اتنی مسکر کیے، اس قسم کے ثبوت یا آئی وٹنسز نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو قانون بن رہا ہے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس، وہ قانون انہی قیدیوں کو یعنی ان کے الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا قانون۔ لیکن خطرہ مسئلہ یہی ہے، اس میں اس قانون میں کو امپلیمنٹ کرنے والے جو اس ملک میں ہیں، جیسے پولیس، جوڈیشری، سول سروس، اس میں کافی انفیشینٹ لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، یعنی مطلب ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے طالبان کے ساتھ، وہ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 2001 سے لے کے 2013 مئی تک فوج کے پاس پورا اختیار تھا کہ آپ آپریشن کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے آپریشن نہیں کیا۔ جب 2013 کے بعد مئی کے الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب آئے، اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب تو تھے ہی نہیں کہ آپریشن سے روکنا یا بات چیت کرنے کی کوئی بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپریشن آپ کر نہیں سکتے تو آپ بات چیت ہی کر لیں۔ لیکن بات چیت میں یہ بہت سی چیزیں نکل آئی ہیں کہ بھی قیدیوں کو ریلیز کرنا ہے یا ان کو کوئی پیس زون دینا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ان پٹ فوج کا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہے فوجی مسئلہ، انہیں سیاسی مسئلہ تو ہی ہے، فوجی مسئلہ بھی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات ہوں گے، ڈسپیوٹس ہوں گے، ڈسکارڈس ہوں گے، اس کو مل بیٹھ کے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو زرداری صاحب نے انہوں نے مانگی تھی یہ میٹنگ، وہ خود ہی
انہوں نے کہا تھا میں ملنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو اخباروں میں خبریں آ رہی تھی، جو کچھ بھی اسپیکولیشن ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے شاید انہیں کچھ پریشانی ہوئی ہو کہ کوئی بہت ہی سیریس اختلافات ہو گئے ہیں فوج میں اور حکومت میں. شاید یہ کلیریفیکیشنز کے لیے انہوں نے یہ میٹنگ سیٹ کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پی پی او کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس میں کوئی ان کا جی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اسد عمر صاحب، آپ نے یہ میٹنگ دیکھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو دوسری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین سے بھی ملاقات کریں گے، خان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، اور آپ سمجھتے کیا ہے جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ آج کی میٹنگ کے تناظر میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں. آپ کے پہلے سوال کا جواب تو نواز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں. جی ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا لارجر اسٹریٹجی ان کی ہے. دیکھیں، میٹنگ جو ہے اس میں ایک طریقے سے دیکھیے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے. لیکن وہ جس وجہ سے شاید زیادہ بڑی خبر بن گئی وہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے جو ہو رہا تھا، بیانات، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، حکومتی وزراء کے بیانات، تو اس کے تناظر میں میرے خیال میں زیادہ لوگوں نے اس میٹنگ کو دیکھا. میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ ہے نہیں کوئی سیریس بات ہے نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ریلیشن شپ کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو حل کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی پلیئرز کی کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت اور تمام ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی رہے. اس سے ملک کا فائدہ ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ملک کا نقصان ہے. طلعت مسعود صاحب، یہ تو ایک کنسنسس بن رہا ہے کہ معاملات کو مل کر حل کرنا چاہیے، اور سیاسی جو قائدین ہیں شاید وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے آج یہ کہا ہے کہ وہ اے پی سی کے فیصلوں کی مکمل تائید کرتی ہے، مذاکرات کی مکمل تائید کرتی ہے، لیکن جو اختلافی معاملہ ہے قیدیوں کا، اس کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو کچھ آپ اس پر کمنٹ فرمائیے گا کہ کیا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہوگا فوج کے اندر اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایسے تو عسکری قیادت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سویلین قیادت کے ساتھ ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. اگر اس طریقے سے ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو وہ حکومت کرے وہ اقدام اس کا ٹھیک ہو یا بغیر کسی سے پوچھے ہوئے کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بہتری ہوئی ہے کہ وہ زرداری صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے یہ قیدیوں کو رہا کرنا ہے تو اس میں آپ کا کیا سوچ ہے. جو ہم لیجسلیشن لا رہے ہیں اس میں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو اختلافات ہیں، تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں جو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے فوج سے بھی یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے کہ بھئی دیکھیے، اگر آپ ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں تو آپ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک قسم سے ماحول بہتر کرنے کے لیے ہمارے جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے. اور آپ یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے حکومت کہ حکومت بالکل کمزور ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیے، اس وقت آپ جو بھی کہیں، سب سے زیادہ جو پریشر ہے اور جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ فوج اور عسکری یونٹس نے دی ہیں. تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جو بھی سیاسی لیڈر ہوگا اس کو یہ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو بھی وہ بات چیت کرے تو ایک تو خیر ان کو اعتماد میں لیا جائے فوجی عسکری قیادت کو. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ چیز کو پس منظر میں رکھے. تو یہ بڑا ضروری ہے یہ چیزیں، لیکن یہ ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ جو غلط تاثر ہو رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فوج بھرپور طریقے سے جمہوریت کے اور اداروں کو کی حمایت کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیے ایک چیز حمایت کرنا اور جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہر ادارے کی ایک رسپیکٹ دینا بڑا ضروری ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ابھی سویلین حکومت کو اور حکمرانوں کو بہت پیش رفت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ایک پروسیس کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی ایک دم جلد بازی کریں گے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. مشکلات
ہمارے ساتھ رہیے. طلعت مسعود صاحب، اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ضیاء الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے جو آج ملاقات ہوئی جناب آصف زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی. کنسنسس یہ بن رہا ہے کہ یہ ملاقات ایک اچھا شگون ہے، مشاورت ہوئی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس وقت ملکی مسائل ہیں ان کا جو مسائل کا جو حل ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہی نکالا جائے. یہاں پر ہم ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یہ پینل ہمارے ساتھ ہوگا، گفتگو جاری رکھیں گے. آ کر یہ پوچھیں گے ضیاء الدین صاحب سے کہ پھر اگر مشاورت کا عمل جاری تھا تو کیا وجہ ہوئی کہ فوج اور سول قیادت کے درمیان یہ اختلافات ہوئے. لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، جس میں پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت کے درمیان کچھ معاملات پر اختلاف ہے، اور جس میں طالبان کا معاملہ ہے، پرویز مشرف صاحب کا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ ضیاء الدین صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، طلعت مسعود صاحب ہیں، جن کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ایک میمو اسکینڈل ہوا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب نے آئی ایس آئی اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے کہنے پر وہ سپریم کورٹ میں ایک پارٹی بنے تھے اس وقت کی سیاسی حکومت کے خلاف. لیکن آج جب ایسی صورتحال ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت اسی طرح کے مسئلے سے درپیش ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت درخواست کر کے آئی ہے جناب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، اور یہ ان کو ایشورنس دے رہی ہے کہ اگر جمہوریت کو کچھ خطرہ ہوا، نظام کو خطرہ ہوا، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ضیاء الدین صاحب، یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے جب وقت آتا ہے تو ہر پارٹی اپنا ایک کریکٹر شو کرتی ہے، تو ان حالات میں زرداری صاحب کا خود آنا نواز شریف صاحب کے پاس اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کا پیرالل بھی ڈرا کرتے ہیں اس پرانی صورتحال سے. کیا ہمارے سیاستدان اب میچور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پیرالل تو نظر آتا ہے، لیکن یہ جو میمو گیٹ میں جو ایکشن نواز شریف صاحب کا تھا وہ کچھ مطلب ایک انیوژل تھا. میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ یہاں تک چلے جائیں گے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے تو زرداری صاحب 5 سال حکومت نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پڑا. کسی بھی وقت وہ سڑکوں پر آ سکتے تھے اور پریشان کر سکتے تھے اور حکومت کو اتنا زج کر سکتے تھے کہ وہ ٹاپر ہو جاتی. لیکن نواز شریف صاحب نے بڑی ریسپانسبلی انہوں نے پورے 5 سال تک ایک اپوزیشن پارٹی کی. اکثر تو کہتے تھے لوگ کہ بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو یہ ایبریشن تھا کچھ میمو گیٹ کا. مجھے بھی آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کالا کوٹ پہن کر وہ کیوں چلے گئے تھے، کیونکہ وہ پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹلی یوزلیس کی قسم کی وہ جنرل پاشا کی ایک اختراع تھا. پتہ نہیں کیوں کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، ملک کو بدنام کرنے کے لیے. ایک بہت ہی بدنام ترین قسم کے آدمی کو ایز اے وٹنس بھی لے کر آ گئے تھے، تو یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی. لیکن جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بڑی ریسپانسبلٹی بہیو کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی ایسے اس اسٹیج پہ کوئی کلیش اس وجہ سے ہو جائے کہ کوئی ڈس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا. نہیں، ایسا نہیں بات. اسد عمر صاحب، بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، نوجوانوں کی جماعت ہے اور ہر صوبے میں آپ کی نمائندگی بھی ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے جو جس طرح سے یہ انفولڈ ہو رہی ہے، آپ بتائیے آپ کی جو جماعت ہے وہ کیا لاہ عمل اختیار کرے گی، کس طریقے سے آگے بڑھے گی، آپ اس کو دیکھتے کس نظر سے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر 2 مختلف پہلو ہیں. ایک طریقہ دیکھنے کا جو ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور کوئی بھی اگر ایکسٹرنل اس کے اندر انٹرونشن ہو رہی ہے تو آپ نے نظام کا دفاع کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کو بھی نہیں بھول سکتے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو جمہوریت سے کوئی فلاح نظر نہیں آ رہی، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی زندگیاں بہتر نہیں ہو رہی، کرپشن ملک کے اندر کم نہیں ہو رہی. اور اگر عوام کو یہ نظر آئے گا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، کوئی ایک دوسرے کی کمزوری کوتاہی کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، عوامی حقوق کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، اس سے جمہوریت کمزور ہوگی. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بحیثیت مجموعی جمہوریت کو ٹھکرا دیں گے.
تو اگر آپ جمہوریت کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر جو سیاسی جو پارٹیاں ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، جو اہم حصہ ہیں اس کے اندر، وہ نظر آئیں کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے بڑی طاقتوں کے ساتھ، دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور کسی طاقتور ادارے یا ملک کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، عوام کے حقوق کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے۔ اچھا، اس میں اسد صاحب میں پھر کیونکہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا، آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں تو ہمیں یہ نظر آیا کہ تحریک انصاف نے مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج کیا، دھرنے بھی دیے، یہ بھی کہا کہ جو ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں اس کے اوپر بھی ہم ایک بھرپور رد عمل کا اظہار کریں گے، لیکن جب سے میاں صاحب نے عمران خان صاحب کا وزٹ کیا ہے گھر، اس کے بعد سے ہمیں کوئی تحریک انصاف میں بھی وہ جو ایک اپوزیشن والا جسے کرنٹ کہا جاتا ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ کئی لوگ کہہ چکے ہیں، حالانکہ اگر پچھلی اسمبلی کے سیشن کے اگر آپ نے آخری 2-3 دن کور کیے ہوتے تو آپ دیکھتے جو ایشوز ہم نے اٹھائے، جس طریقے سے تحریک انصاف نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا، تو شاید آپ کو پورا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن اگر کوئی بھی کسی کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں اس سلسلے میں، تو ان سے میں صرف یہ کہوں گا 25 تاریخ کو یوم تاسیس ہے پارٹی کا، اور یہیں اسلام آباد کے اندر ورکرز کنونشن ہو رہا ہے، سارے پاکستان سے ورکرز آ رہے ہیں، اس میں آپ خان صاحب کی تقریر سن لیجئے گا اور تحریک انصاف کا موقف سن لیجئے گا، یہ بڑے بڑے جو معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے بارے میں، اور آگے کے لائے حمل کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی شبہ ہے کہ تحریک انصاف واقعی اپوزیشن کی جماعت ہے تو وہ زائل ہو جائے گا اس دن۔ درست ہے۔ اچھا طلعت مسعود صاحب، آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ میں نے ضیاء الدین صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ پھر اگر مشاورت جاری ہے مکمل طور پر فوج اور سیاسی حکومت کے درمیان، تو یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ اور ایک اس کا ضرور جواب دیجئے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وجہ اختلاف تھی بھی تو کیا یہ مناسب طریقہ ہے کہ اس کے بارے میں پریس ریلیز جاری کیا جائے، بجائے اس کے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ اندر بیٹھ کر ان معاملات پر گفتگو کرتے؟ لیکن اس پریس ریلیز سے ایک تاثر ایسا بھی تو آیا ہے کہ جس سے ملک میں بہرحال ایک یہ خبر تو ایک اسپیکولیشن تو چلی ہے کہ شاید اختلافات بن گئے آپس میں۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تاثر بھی اسی وجہ سے بنا بھی ہے، اور میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی اختلافات ہیں اور ہوتے ہیں، یعنی اداروں میں مختلف رائے ہوتی ہے ایک ہی چیز کے اوپر، یہ کوئی ایک نایاب چیز نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں ادارے ہوتے ہیں وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اداروں کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ادارہ بنایا ہے انہوں نے نیکٹا کا، یا آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ جو ہے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوتا ہے، یہ وہ جو اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہتے ہیں، اس کا اجلاس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اجلاس ہو تو ایک طریقے سے اس میں جو ان پٹس آئیں گی اور جس طریقے سے اس میں فیصلہ سازی ہوگی وہ ایک بہت بہتر انداز سے ہوگی، اور اس میں کوئی ذاتی چیزیں نہیں آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی ادارے کی کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئے گی جس سے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ بھئی یہ اختلاف ہے۔ لیکن جب آپ کے اختلاف ہوں اور آپ پبلک میں جا کے اس قسم کی باتیں کریں، چاہے وہ فوجی ادارے سے یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آئیں یا سیاسی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس اس قسم کی جاری کریں، تو پھر ظاہر ہے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس سے ملک کو تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایک تو پارلیمنٹ کو استعمال کریں، سینٹ کو استعمال کریں، یہ جو کیبنٹ کی کمیٹیز ہیں اس کو استعمال کریں، پھر یہ نیکٹا کو استعمال کریں، اور ان میں اگر مختلف رائے بھی ہیں تو وہ تو ملک کو مضبوط کریں گی، اس لیے کہ پھر جب تک مختلف طریقوں سے رائے اور ان پٹس نہیں آئیں گے جو کہ تمام دنیا کی جمہوری حکومتوں میں ہوتا ہے، اس وقت تک ہماری فیصلہ سازی بھی بڑی کمزور رہے گی اور ذاتی معاملات یا ذاتی جو ان پٹس ہیں اسی کے اوپر مبنی ہوگی۔ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جاتا، لیکن بہرحال وزیراعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے کل قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوگا، جس میں تینوں جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ بھی شریک ہوں گے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی ہوں گے۔ اور دوسری خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے سیز فائر میں جو ایکسٹینشن ہے اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ضیاء الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سیز فائر میں ایکسٹینشن نہیں کی جائے گی، اور دوسری طرف یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس کل بلا لیا ہے، جس میں ہماری تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی شریک ہوں گے اور اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوں گے. پاکستان کی داخلی صورتحال پر غور کیا جائے گا. طالبان کے ساتھ مذاکرات یقیناً جو ایک اہم ٹاپک ہوگا ایجنڈے پر، لیکن اس میٹنگ میں جناب خواجہ آصف بھی شریک ہوں گے جو وزیر دفاع ہیں، جن کے بیانات سے جو فوج اور سول قیادت کے درمیان جو معاملہ تھا وہ بگڑا تھا. ضیاء الدین صاحب، اب جو بلا لیا اجلاس قومی سلامتی کونسل کا، وزیراعظم صاحب ملیں گے بھی راحیل شریف صاحب سے، خواجہ آصف بھی ہوں گے، کیا آپ فورسی کرتے ہیں؟ نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو فوج میں اور ایک جو بے چینی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا انہوں نے، وہ زیادہ تر اس میں مشرف صاحب کے وکیلوں کا ہاتھ تھا. انہوں نے اس کیس کو اس بری طرح سے ہینڈل کیا کہ خواہ فوج کو بار بار گھسیٹا اس کیس میں ایز این انسٹیٹیوشن گھسیٹا. تو ایک قسم کی بے چینی فوج میں لازمی ہونی تھی. تو میرے خیال سے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ بھئی وہ اپنے وقار کی بات کریں چیف صاحب، اس وجہ سے، نہ کہ خواجہ آصف کی وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر جو انہوں نے کی دیٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود انسٹیٹیوشن، وہ سارے کے سارا مشرف پہ تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اس قسم کی ہو سکتی تھی. اچھا، اور اب مل بیٹھے ہیں تو دوسرا اس پر ضرور کمنٹ فرمائیے کہ اب یہ جو طالبان نے سیز فائر میں ایکسٹینشن منع کر دیا ہے، تو اب جو سیاسی حکومت ہے مذاکرات کے سلسلے کو چلانا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ کل یقیناً فوج کا ایک اپنا موقف ہے، تو میٹنگ میں یہ بات بھی تو ہوگی کل. دیکھیں، مشکل تو ہوگا، لیکن جو انٹرمیڈیریز ہیں وہ ضرور کوششیں کریں گے اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے. یہ تھوڑی دن کے بعد پھر نیگوسیشنز پھر شروع ہو جائیں گے. اصل میں مسئلہ وہ قیدیوں کا ہی ہے نا. قیدی وہ کہتے ہیں کہ ریلیز کریں، یہ قیدی ریلیز نہیں کر پاتے. وہ سارے لوگ جنہوں نے قتل کیے ہیں ان کو کیسے ریلیز کر دیں؟ تو یہ اس ایشو پہ جو اختلافات ہیں وہ رہیں گے. لیکن جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ پروسیس جاری رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں. تھوڑے دن کے بعد پھر شروع ہو جائیں گی یہ بات. اچھا، طلعت مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ اب فوج کا واضح موقف بھی ہے، طالبان نے اب سیز فائر بھی منع کر دیا ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سیاسی اور عسکری قیادت میں جو اختلاف کی باتیں سامنے آئی تھی اور جس طریقے سے قیدیوں کو نہیں ریلیز کیا گیا، تو طالبان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ بیان فرمائیے کہ کل فوج آپ کیا سمجھتے ہیں کیا موقف اختیار کرے گی میٹنگ میں؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سیز فائر کو کہا ہے کہ اب ختم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ تو شروع سے یہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کا ایک اپر ہینڈ ہے ہر چیز میں اور وہ معاملات کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو الٹا چاہیے تھا، یا کم سے کم ایک برابر کے فریق ہونے چاہیے تھے. حالانکہ ان کی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ایک ریاست سے اور ایک غیر ریاست تنظیمیں جو کہ دہشت گردی پھیلا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو حکومت تھی اس نے بڑی فراخدانہ طور سے یہ کہا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ پھر کہیں گے اچھا ہم مانتے ہیں اور پھر سیز فائر ہو جائے گا. یہ جو ہیں یہ ٹیکٹکس ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں. لیکن دیکھیے، قیدی رہا کرنا تو ٹھیک ہے ایک لحاظ سے، اگر وہ ایسے قیدی ہیں جنہوں نے سنگین جرم نہیں کیے ہیں اور ایک ماحول کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے جس سے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو یہ علم ہو کہ وہ واقعی میں ایک امن کے راستے پر چل رہے ہیں. ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ تو منانا چاہتے ہیں اور حکومت سے اور وہ خود کچھ نہیں دینا چاہتے. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت ان سے کیا توقع رکھتی ہے کہ کیا وہ واقعی میں حکومت کی حکمرانی قائم کرنے دیں گے ان علاقوں پر. اگر فرض کیجئے کہ یہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا گیا یا ان سے بھی زیادہ لوگوں کو رہا کیا گیا یا دوسرے بھی جو مطالبات ان کے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو
علاقے ہیں ان کے اوپر پوری طور سے وہ قابض ہونا چاہتے ہیں. یہ جو پیس زون وغیرہ کا کانسیپٹ ہے یہ تو ایک عجیب چیز ہے، اس لیے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر وہ پرامن رہیں تو اس میں پیس زون کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں کی نیت صاف ہو. ان کا وہ چاہتے کیا ہیں یہ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ ان سے جو علاقے ہیں وہ اس پر حکومت اپنی حکمرانی قائم کرے. تو کیا وہ اس پر تیار ہیں؟ اگر وہ اس پر تیار ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے ایک بڑا جنرس آفر بھی دے سکتی ہے، ایک فراغ دلی سے کام لے سکتی ہے. لیکن اسی صورت میں جبکہ وہ بھی کوئی ایک کوئٹ پرو کو کریں. کوئٹ پرو کو کریں. اچھا ضیاء الدین صاحب، یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کی جو ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، سوائے اس کے کہ قیدی رہا کر دیجئے، آگے وہ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو بالکل کسی کو کچھ نہیں پتا. 2-3 دن پہلے جو پروفیسر ابراہیم ہیں انہوں نے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے وہ رکن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بالکل پھر بات یہ کہی کہ طالبان کو پاکستان کے جو آئین ہے، پاکستان کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے ان کے بڑے تحفظات ہیں. تو یہ ڈیمانڈ کرنا سیاسی حکومت سے کہ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ یہ جو پرامن یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ اس کے نتیجے میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تو انہیں تو پتا ہے کہ حاصل کیا کرنا چاہتی ہے کہ بھی ملک میں امن ہو اور یہ قتل عام بند ہو. وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. وہ جیسا کہ ابھی طلعت مسعود کہہ رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو انڈر پریشر رکھیں اور اپنے مطالبات مناتے چلے جائیں اور اس سٹیج تک لے جائیں جبکہ ان کے گن پوائنٹ پہ جو قسم کا وہ سسٹم یہاں لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں پاکستان. تو یہ ان کا مقصد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقصد ایک اسٹیٹ کے خلاف وہ جب اس قسم کی کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو فائنلی جو ڈیفیٹ ہوتی ہے جو انہی کی ہوتی ہے. یہ چند ہزار آدمی، چند ہزار بھی نہیں ہو سکتا، کچھ سینکڑوں کے حساب سے ہوں گے. ان کو اسموک آؤٹ، ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. انہیں بغیر نیوٹرلائز کیے کہ ان کو اسموک آؤٹ کریں، ان کو نیوٹرلائز کریں تو شاید یہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے خلاف آپریشن ہم کر ہی نہیں سکتے. کیسے آپریشن کریں گے؟ کہاں جا کے بامبنگ کریں گے ہم؟ بہرحال طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ جو حکومت ہے اس نے طالبان کے مذاکرات پر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی بات ہے وہ یہ کہا ہے کہ فائر بندی تو نہیں، سیز فائر میں ایکسٹینشن تو نہیں، لیکن ہم جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اور حکومت کی طرف دیکھیں گے. ایک اور جو بڑی وجہ پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت میں اختلاف کا باعث وہ پرویز مشرف صاحب تھے. ان کے مقدمے کی بھی سماعت جاری ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ اس میں ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا تھا ایمرجنسی لگانے کا یہ صرف ان کا فیصلہ نہیں تھا، اس میں ان کے بہت سارے دوسرے ساتھی بھی تھے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو FIA نے تحقیقات کی، وہ تمام لوگ جو اس وقت کابینہ کا حصہ تھے یا سیکرٹریز تھے یا پرسنل سٹاف بھی تھے پرویز مشرف صاحب کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل قطعی طور پر ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کسی بھی وقت یہ مشرف صاحب سے نہیں سنا تھا کہ وہ ایمرجنسی لگانے کا انہوں نے سوچ رکھا ہے، اور یہ بالکل ان کا ایک انڈیویجول یہ فیصلہ تھا. یہ بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم سیاسی اشرافیہ کہتے ہیں، جو کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پاکستان حکومتی پارٹی سے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں، گویا جو بھی حکومت میں ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جانے والی حکومت کے خلاف ہی بیانات دیتے ہیں. ضیاء الدین صاحب، یہ جو معاملہ ہے، مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب نے مجھے مشورہ دیا تھا، لیکن وہ جو ساری اشرافیہ ہے وہ کہتی ہے ہم نے تو ان کو مشورہ نہیں دیا، اور بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی انہوں نے ایمرجنسی لگائی کیوں. حالات، ملک کے حالات تو کوئی خراب نہیں تھے، حالات پیسفل تھے، اکانومی صحیح تھی، سیاسی طور پہ بھی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہی چل رہی تھی. انہوں نے صرف اور صرف اپنے لیے لگائی تھی ایمرجنسی کہ وردی کے ساتھ میں الیکشن لڑ لوں. تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعی کسی سے کنسلٹیشن انہوں نے نہیں کی، خود ہی انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک امریکن میگزین میں اس زمانے کے جنرل صاحب جو تھے، امریکن چیف آف سٹاف، انہوں نے رات کو 2 اور 3 کی رات کو ان کے ساتھ گزارا ہے
اور وہ ان کو انسسٹ کرتے رہے کہ نہ لگاؤ، یہ نہ کریں، یہ پھر بھی انہوں نے لگائی۔ اچھا طلعت مسعود صاحب، جو سیاسی لوگ تھے وہ تو سارے کے سارے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا، یہ بیان فرمائیے گا جو فوج کے لوگ ان کے ساتھ تھے اس وقت وہ بھی یہی رویہ اپنائیں گے یا وہ یہ ہمت کریں گے کہنے کی کہ نہیں ہم نے مشورہ دیا تھا؟ خیر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہی بتا سکیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے نہیں کہا ہو، اس لیے کہ بہت سے سویلین اور فوجی افسر ایسے تھے جن کا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ یہی تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ حکمرانی کرتے رہیں، چونکہ ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو میں اس پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف انہوں نے ہی ایک فرد کی حیثیت سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری تو انہی کی ہے، اس لیے کہ بک سٹاپس دیر۔ لیکن اگر واقعی میں آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے سیاستدان بھی تھے، بہت سے ایسے بیوروکریٹس بھی تھے، بہت سے ایسے ملٹری آفیسرز بھی تھے جو میرے خیال میں ان کی حمایت کرتے رہے، چاہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا یا ان کا یہ خیال تھا کہ فوجی حکومت جو ہے وہی ملک کے لیے بہتر ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط تصور تھا لیکن ان کا تھا اور یہ ذاتی اسی وجہ سے تو وہ اتنے سال حکومت کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب۔ بہرحال وہ سارے لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ شریک تھے اب کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کام صرف پرویز مشرف صاحب نے کیا۔ یہ بھی پاکستان کے اندر جو ایک ہمارا سیاسی کلچر ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، بڑا افسوسناک حصہ ہے لیکن حقیقت ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شمسام بخاری سے کہ کس طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ شاید اس ماہ کے آخر میں پنجاب کا دورہ کریں گے، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ہے، اگرچہ گزشتہ انتخابات میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، نتائج کوئی زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن سندھ میں حکومت ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی پریزنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پروگرام بنا رہے ہیں پنجاب آنے کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نو بھی کی جائے گی، ناراض ورکرز کو ساتھ ملایا جائے گا اور ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ کیا ارادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیونکہ اس سے پہلے بلاول اپریل کے فرسٹ ویک میں آنے والے تھے لیکن پھر جو سیکیورٹی تھریٹس تھے ان کی وجہ سے ان کا دورہ ملتوی ہوا۔ اب یہ خبریں ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ آئیں گے۔ کیا ترجیحات ہوں گی، کن بنیادوں پر تنظیم نو کی جائے گی، کیا پریورٹیز ہوں گی؟ جناب شمسام بخاری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ پہلے تو یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو اطلاعات ہیں کہ بڑا اس بات کا امکان ہے بلاول بھٹو زرداری اس مہینے کے اینڈ میں پنجاب کا دورہ کریں گے اور تنظیم نو بھی کرنے جا رہے ہیں، ناراض جو لوگ ہیں پارٹی کے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں؟ سمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی کانٹ گیو یو دا ڈیٹس اور اس طرح ابھی کوئی فائنل ہوئی بھی نہیں ہے کہ کس آئیں گے، لیکن یہ ضرور ہمارے ایجنڈے میں ہے کہ بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب وہ وقتاً فوقتاً لاہور آتے رہیں گے، لاہور میں زیادہ بیٹھیں گے اور ایکٹیویٹ کریں گے اپنے لوگوں کو۔ اور پیپلز پارٹی کا دیکھیں ایک بڑی واضح ڈیوائیڈ آ گئی ہے پروگریسوز میں اور ان لوگوں سے جو ہمیں دوبارہ غار کی زندگی میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ دودھ کی نہریں بہا دیں، کچھ کر دیں، ساتھ اپنے کاروبار بھی درست کر لیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کو ایک ایسا راستہ دے دیں کہ جو ان کو طالبان سے ہوتے ہوئے غاروں میں دھکیل دیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، بلاول نے بھی یہ کہا کہ اندھوں سے راستہ پوچھ رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ہتھیار رہی ہے، پیپلز پارٹی کا ایسٹ ہے، پیپلز پارٹی کا سرمایہ ہے۔ یوتھ کو عمران خان نے یوز کرنے کی کوشش کی مگر یوتھ اصل چہرہ نہیں جانتی تھی پی ٹی آئی کا کہ وہ تو طالبان ہے۔ جس طرح وہ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ باتیں، یہ وہ مطلب میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ خود طالبان ہے، بٹ میرا مطلب دے آر پرو طالبان،
لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو کر کے بخشنا دینا چاہتے ہیں, فوج کی شہادتیں بھی, دوسری چیزیں بھی. تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اس حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں. یوتھ جو ہے وہ ایک پروگریسو پاکستان چاہتی ہے, ایک پنپتا ہوا پاکستان چاہتی ہے, ایک امید والا پاکستان چاہتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک سرمایہ تھا, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے, تو اس سے جس طرح بلاول صاحب انٹریکشن کر سکیں گے اپنی عمر کے حساب سے بھی, اپنے خطاب کے حساب سے بھی, وہ بہت بہتر ہے. دوسرا ہمارا بہت سا ورکر, اب دیکھیں یہ پنکچروں کی بات پی ٹی آئی نہیں کی, پتہ نہیں ان کی بہت ساری چیزیں ملی ہوئی بھی ہیں, پھر اعتراض بھی کبھی کبھی ایک دوسرے پہ کر دیتے ہیں. ایک کتاب بھی آگی رومی صاحب نے لکھ دی, تو اب وہ پنکچر تو 35 سے بڑھ کے 97 ہو گئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ چودھری منظور کا جو 137 ہے قصور کا, اور بشرا اعتزاز کا جو لاہور میں ہے, بیگ سے باقاعدہ ردیاں باہر آ گئی. اگر وہاں پہ ردیاں باہر آ گئی تو باقی جگہ بھی ردیاں باہر آ جائیں گی. اور جس طرح کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں, مطلب ایک لیجیٹیمیٹ الیکشن کو 100% میجورٹی دینے کے لیے آروز نے کرٹسی افتخار چودھری اتنا کر دیا کہ وہ, اور افتخار چودھری صاحب بھی اب رو رہے ہوں گے, جو وعدے ان سے ہوئے وہ تو پورے ہو نہیں رہے. اچھا سلطان صاحب, آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں کو ہمیں فرق نظر نہیں آتا آپ کو, لیکن سوال یہ ہے طالبان والے ایشو پر, لیکن اس ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہم مذاکرات طالبان سے چاہتے ہیں, مذاکرات سے ہم انکار نہیں کرتے, مگر ہم چاہتے ہیں جہاں پورے پاکستان کی بات کی جائے, جہاں پہ پک اینڈ چوز نہ کیا جائے, جہاں پہ یہ نہ کیا جائے کہ علی حیدر گیلانی نہیں آئے گا, فلانا نہیں آئے گا, تو فلانا جو ہے وہ آپ کا کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں تو فرسٹ کہ وہ ہتھیار پھینکے, دوسرا وہ آئین پاکستان کو مانے, تیسرا حکومت ان کے آگے مذاکرات کی بھیک نہ مانگے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اسٹیٹ کو اپر ہینڈ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اسٹیٹ منتیں کرتی پھرے کہ ہمیں ضرور. اچھا, اب ایک تاثر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں خاص طور پر پنجاب میں یہ ہے کہ ایک مخصوص لابی اس وقت برسر اقتدار ہے پارٹی کے اندر, اور جو پرانے نظریاتی ورکر ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی مثال جو پارٹی کے پرانے ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں جی منظور وٹو صاحب کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے, پنجاب کے وہ صدر ہیں, ان کی موجودگی میں کیا آپ تنظیمیں نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ منظور وٹو صاحب از ورکنگ فائن, اور منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ پرانے زیرک دانا انسان ہیں, اور وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کر چکے ہیں جب وہ مسلم لیگ جنیجو میں تھے, جب وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. اب کسی کا کوئی ذاتی رنجش ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, بٹ آن دا ہول جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور خصوصاً جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ وٹو صاحب سے راضی ہیں. اگر عہدیدار بھی وہی رکھنے ہیں اور کوئی جو آپ کا مینیفیسٹو ہے اس میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں, تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ نوجوانوں کو کس طرح مائل کریں؟ پارٹی لیڈرشپ کا اختیار ہے کہ وہ عہدے کس کو دیتی ہے اور کس کو نہیں دیتی, مگر یہ فیصلہ پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے, مشاورت کے ساتھ کرنا ہے. تو جب وہ ٹریول کریں گے, مشاورت کا عمل ہے. ابھی تو جب وہ آنا شروع کرتے ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب کے لا منسٹر تک کس طرح کی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی, آخر تھریٹ تو ہمیں ہے نا, سب سے بڑھ کے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کر کے, اور پارٹی کارکنوں کو بھی, اور اگر پارٹی کارکن کوئی ناراض ہے ہم سے, پارٹی سے ناراض ہے, تو اس کو بالکل منائیں گے. پارٹی کارکن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے عرض کریں گے, اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور پارٹی کارکن کی کوئی بات سمجھ آئے گی تو اس پہ عمل کریں گے. اس پر بیان فرمائیے. یہ صرف آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پالیٹکس پر نظر ہے, آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایک موروثیت کا ایک کلچر ہے, خاندان جو ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہیں قیادت پر, اور کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو سٹرکچر نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ جو ریئل ڈیموکریسی آنی چاہیے حکومت میں آنے کے بعد بھی پارٹی وہ نہیں لا سکتی. پیپلز پارٹی میں اس چیلنج کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں نہ تو پارٹی الیکشن ہوئے, یہ جو کچھ بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ فرد واحد یا خاندان کی خواہش پر ہی ہوتا ہے. تو ابھی بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے, مگر جس طرح آپ کہتے ہو جس طرح الیکشن ہونے چاہیے, دیکھیں میں ایک سچی بات کرنا چاہوں گا, یہاں پہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز پنپی نہیں ہیں, ایک نہیں تمام جماعتیں. اور اگر آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں, ایون مسلم لیگ کاف میں آنا کہ آج کل کو ان کا ذکر ہی نہیں, اگر موریثیت کی یا شخصیت کی بات کریں گے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا.
اس ساری صورتحال میں جہاں پر سیاسی جماعتوں سے لوگوں کی بہت بڑی توقعات ہیں، تینوں صوبوں میں 3 سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں، عوام کو وہ ڈلیور نہیں ہوا جس کی وہ توقع رکھتے تھے، جس کی وہ خواہش رکھتے تھے، کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے مجرم تو آپ بھی ہیں تھوڑے سے. میں سمیع ابراہیم کی بات نہیں کر رہا، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ اس طرح ہے کہ اب جس طرح دودھ کی نہریں دکھائی گئی اور شہد کے چشمے بہائے گئے کہ مسلم لیگ نون آ جائے گی تو اس طرح ہو جائے گا، یہ تو ابھی یہ جو بانڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ لگے گا 5-7 سال بعد ملک کو ہوا کیا. امریکن پاگل ہیں کہ وہ 1.5% پہ دیتے ہیں اور آپ 8% اور 5% پہ دے رہے ہو. واپس کون کرے گا؟ واپس تو اس قوم نے کرنا ہے. تو یہ ہماری جو فار سائٹڈنس نہیں ہے، یہ تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے جو انجیکشنز ہم اکانومی کو دیتے ہیں، ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ اسٹیرائڈز کا ہوتا ہے، اور یہ اسٹیرائڈز کا جب اثر ہوتا ہے تو پھر کینسر کی طرف لے جاتا ہے. میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ اسٹیرائڈ نہ دیں، اکانومی کو چلنے دیں. اور دوسرا یہ کہ $1.5 ارب تحفے میں ضرور لیں، مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی قیمت پہ نہیں کہ فوج کہاں کہاں بھیجنی ہے، لڑاکو کہاں کہاں بھیجنے ہیں، اور پاکستان کو سنگل سیکٹ سوسائٹی نہیں کرنا. یہاں پہ اقلیتیں بھی بستی ہیں، یہاں پہ اور سیکٹس بھی ہیں. ایک سیکٹ جو ہمارے کسی دوست ملک کو پسند ہے اس کو چھوڑ کے تمام کو عزت احترام دے، اس کو بھی احترام دے، اس سیکٹ کو بھی، لیکن سب کو یہاں زندہ رہنا دے. بہت شکریہ سمسام بخاری صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی ہی جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی عزم وہی ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی آئیں گے. تاریخوں کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن پنجاب میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کی تنظیم نو بھی کی جائے گی. ناراض ورکرز کو بھی ساتھ دوبارہ ملانے کی کوشش کی جائے گی، اور خاص طور پر جو فوکس ہوگا وہ پنجاب کے نوجوانوں پر ہوگا، تاکہ پیپلز پارٹی کا وہ جو منشور ہے، جو انفنش ایجنڈا ہے، اس کو پورا کیا جا سکے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.